الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللظہر من الوقت زوال الشمس عن وسط السماء. ہماری بات چل رہی تھی اوقات نماز کے متعلق، اور اوقات نماز میں ابھی تک ہماری بحث چل رہی تھی کہ شروطہا کی ضمیر کدھر پلٹائی جائے، اور پہلی شرط جو اس میں بیان کی گئی تھی وقت کی، کہ پہلی شرط کیا ہے نماز کی؟ وقت. تو سب سے پہلی شرط کی بات اب شروع ہو رہی ہے کہ فللظہر من الوقت زوال الشمس، کہ ظہر کے لیے نماز کا وقت زوال شمس ہے، سورج کا زائل ہونا. عن وسط السماء، آسمان کے وسط سے. ومیلہا یعنی میل الشمس، میلہا یعنی میل الشمس. عن دائرتی نصف النہار، ٹھیک ہے، نصف نہار کے دائرے سے. یاد رکھیے کہ جب جو ہمارا وقت ہوتا ہے دن کا، کہ اگر افترازی ایک لکیر آپ کھینچ لیں آسمان میں، اور آسمان کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں، کہ جب سورج اگتا ہے اور اگنے کے بعد چڑھتا ہوا سر پہ آ جاتا ہے انسان کے، یعنی وسط سما میں، وسط سما سے جب مغرب کی جانب وہ بڑھتا ہے تو وہی کیا ہوتا ہے؟ زوال ہوتا ہے. یعنی وسط سما سے جب وہ کیا ہو؟ زائل ہو جائے. وسط سما کو جاننا ہے تو اپنے سر کے اوپر دیکھ لیں، یا آسمان میں ایک لکیر کھینچ لیں، افتراضی لکیریں کھینچی گئی ہیں، اسی اعتبار سے زمین کو تقسیم کیا گیا ہے قطب جنوبی اور قطب شمالی میں. قطب جنوبی اور قطب شمالی کیا ہے؟ ایک بیچ میں لائن کھینچی ہوئی ہے، یعنی ایسے نہیں کہ باقاعدہ کھینچی ہے یعنی رسی لے کے، بلکہ افتراضی ایک لائن ہے کہ جہاں سے دنیا کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے قطب شمالی اور قطب جنوبی میں. اسی طرح سے ان وسط السماء، کہنا ظہر کا وقت کب ہوگا؟ جب سورج کو کیا ہو؟ زوال ہو. ان وسط السماء، آسمان کے وسط سے. ومیلہا یعنی میل الشمس، اور سورج مائل ہو. ان دائرت نصف النہار، نصف نہار کے دائرے سے. مثلا دن ہوتا ہے ہمارا 12 گھنٹے کا، تو اگر 12 گھنٹے میں ہم بیچ میں لائن کھینچیں گے تو بیچ کی لائن سے جب سورج جھکتا ہے دوسری جانب، وہی کیا ہوتا ہے؟ زوال ہوتا ہے. صحیح ہے، ایک لائن اگر ہم نے بنا دی ہے، اس لائن سے جب وہ مائل ہوتا ہے. المعلوم بزید الظل، کہہ رہے ہیں کہ پتہ کیسے چلے گا کہ زوال ہو گیا؟ کہہ رہے ہیں المعلوم بزید الظل، زید کر دیں اس کو، المعلوم بزید الظل، کہ سورج کے سائے کے زیادہ ہونے سے پتہ چلتا ہے کہ سورج کو کیا ہو گیا ہے؟ زوال ہو گیا ہے. ای یعنی زیادتہ، یعنی زیادت الشمس، سورج کا زیادہ ہونا. مصدران لزاد الشیء، اور یہ مصدر ہیں، دونوں مصدر ہیں زاد الشیء، کسی چیز کے زیادہ ہونے کے. یعنی زادہ یزیدو کا مصدر کون ہوگا؟ زید بھی مصدر ہے اور زیادہ بھی کیا ہے؟ مصدر ہے. ٹھیک ہے، فعل زادہ کا. بعد نقصہ، کم ہونے کے بعد. نقص سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ نقص سے مراد یہ ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو اس کا ایک سایہ ہوتا ہے. جیسے جیسے سورج چڑھتا ہے اس کا سایہ کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا بڑھے گا. پھر کیا ہوتا ہے؟ بڑھتے 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 اس مقام پر آئے گا کہ اس کا سایہ کل عدم ہو جائے گا.
یا تو کہیں اس علاقے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ علاقہ کہاں واقع ہے، کس درجے پر واقع ہے. جیسے سب کا ایک درجہ ہے، پوائنٹ ہوتا ہے. مثلا ہندوستان کا ٹائم کہاں سے لیا جاتا ہے جانتے ہیں؟ سینٹر جو قرار دیا گیا ہے وہ نینی کو قرار دیا گیا ہے. کانپور کے پاس نینی، کہ وہاں سے ٹائم لیا جاتا ہے. جیسے بتایا جاتا ہے کہ وہاں کا اتنے منٹ آگے ہے، اتنے منٹ پیچھے ہے. کہاں سے لیا جا رہا ہے؟ وہ نینی سے لیا جا رہا ہے. اور جو ٹائم کا کیلکولیٹر میتھڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کلکتہ سے. پورے ہندوستان کا جو ٹائم کیلکولیٹ ہوتا ہے، ٹائم زون جو 5.5 گھنٹہ پلس ہے ہمارا انڈیا کا، وہ کیوں ہوتا ہے؟ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ وہاں کی وجہ سے، کہ اس وقت وہاں جو وقت ہوگا وہی دنیا کا وقت ہوگا. اس کے اعتبار سے دنیا کا وقت کیا چینج ہو رہا ہے، ہندوستان کا کیا ہو رہا ہے، ٹائم زون بتایا جاتا ہے. اسی طرح ہر ملک کا، ہر شہر کا ایک دائرہ ہے کہ وہ کہاں پر واقع ہے. ظاہر زمین گول ہے تو سب کا ایک پیمانہ تو ہوگا نہیں. سب کے درجات سورج کے مقابلے میں کیا ہوں گے؟ جدا گانا ہوں گے. کوئی علاقہ ایسا ہوگا کہ جو سورج کے ایک دم نیچے آ رہا ہوگا، کچھ علاقہ ایسا ہوگا جو سورج کے دوسری جانب آ رہا ہوگا، کچھ علاقہ پہلی جانب آ رہا ہے. تو سایہ ہر جگہ ایک جیسا نہیں رہے گا. کہیں سایہ ایک دم ختم ہو جائے گا، مثلا جو سورج کے ایک دم کہاں آ رہا ہو، سیدھ میں آ رہا ہو، وہاں سایہ بچے گا؟ نہیں بچنا ہے. سایہ ایک دم کہیں ختم ہو جائے گا، اور کہیں کہیں کیا ہے، کم رہے گا، کہیں تھوڑا زیادہ رہے گا. جب وسط سما پر بھی آ جائے، آپ کے سر کے اوپر بھی سورج آ جائے گا، تب بھی یا تو سایہ کسی علاقے میں ختم ہوگا، کسی علاقے میں تھوڑا بہت رہے گا. تو کیا ہوتا ہے جب سایہ بڑھتے بڑھتے کم ہوتا ہے، جب سورج اوپر آنے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سایہ کم ہوتا ہے. کم ہونے کے بعد جب بڑھنا چالو ہو، جب زیادہ ہونا چالو ہو، ایک دم کم ہوا، پتا چلا ہم دھوپ میں کھڑے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد ہمارا سایہ بس یہیں تک رہ گیا، پتا چلا محمد مہدی اتنے ہی سے رہ گئے، صحیح وہیں تک جا رہا ہے. پھر جب دوسری جانب جانے لگ جائے، یعنی پچھم کی جانب اگر سورج جا رہا ہے تو ہمارا سایہ کدھر ہو جائے گا؟ پورب کی طرف. صبح میں سایہ کدھر رہے گا جب سورج چڑھ رہا ہے؟ پچھم کی جانب، مغرب کی جانب. ٹھیک ہے، پچھم کی جانب. تو جب آپ کا سایہ پچھم سے کدھر جانے لگ جائے؟ پورب جانے لگ جائے، وہی کیا ہو جائے؟ زوال کا وقت ہو گیا. اور یہ کب ہوگا؟ جب ایک مرتبہ سایہ بڑھ کے گھٹنا چالو ہو، اور گھٹ کے جب بڑھنا چالو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ زوال کا وقت ہو جائے گا. تو یہاں پہ دیکھیے، پھر سے عبارت کو دیکھ لیجئے. فَلِلظُّهُرِ مِنَ الْوَقْتِ زَوَالُ الشَّمْسِ، تو ظہر کے لیے نماز کا وقت سورج کا زائل ہونا ہے. عن وسط السماء، آسمان کے وسط سے. وَمَيْلِهَا، یعنی میل الشمس عن دائرت نصف النہار، کہ سورج مائل ہو دن کے آدھے سے اور کیا ہو جائے؟ مائل ہو جائے. المعلوم، پتا کیسے چلے گا کہ آدھے سے آگے بڑھ گیا ہے؟ المعلوم بزید الظل، جو پتا چلے گا سائے کے زیادہ ہونے سے. ای زیادتہ، یعنی سائے کا زیادہ ہونا. زیادتہ یعنی زیادت الظل، زیادت الظل، سائے کا زیادہ ہونا. مصدران، زید اور زیادہ، یہ دونوں مصدر ہیں لزاد الشیء. ٹھیک ہے، زیادہ یزیدو، جو فعل ماضی و مضارع ہے اس کا مصدر یا تو کیا بنے گا؟ زید بنے گا یا زیادہ. بعد نقصہ، اور یہ زیادتی کب ہو؟ کمی کے بعد. وذالک فی الظل المبسوط، کہہ رہے وہ یہ تب ہوگا جب سایہ پھیلے. وَهُوَ الْحَادِثُ مِنَ الْمَقَائِسِ الْقَائِمَةِ، اور یہ واقع ہوتا ہے مقائس القائمہ. مقائس سے یہاں مراد ہے الشاخص، شاخص. القائمہ، جو عمودی شکل میں کھڑی ہو. علی سطح الافقی، فإن الشمس إذا طلعت وقع لكل شاخص قائم على سطح الأرض.
یہاں پہ دیکھیے مولانا پھر سے کیا کہہ رہے ہیں، وَذَلِكَ فِي الظِّلِّ الْمَبْسُوطِ، وہ سایہ جو پھیلے، وَهُوَ الْحَادِثُ، اور یہ واقع ہوتا ہے، مِنَ الْمَقَائِسِ الْقَائِمَةِ، کھڑے ہوئی شاخص سے، شاخص وہ لکڑی جو سائے کو ناپنے کے لیے رکھی جائے، زوال کو چیک کرنے کے لیے رکھی جائے، مقائس یعنی پیمانہ کہتے ہیں، پیمانہ وہی ہے، علی سطح الافقی یعنی زمین پر، فإن الشمس، تو بے شک سورج، اذا طلعت وقع لكل شاخص قائم على سطح الارض، کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ پڑتا ہے، لکل شاخص، ہر لکڑی پر، ہر شاخص پر، قائم علی سطح الارض، جو قائم ہوتی ہے زمین پر، بحیث یکون عمودا علی سطح الافق، اس طرح سے کہ وہ شاخص عمودی شکل میں ہو۔ عمودی اور عرضی جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں، ہورزنٹل اور ورٹیکل، ٹھیک ہے، عمودی یعنی ورٹیکل، عمودی شکل میں ہو۔ ظل طویل، یہ سایہ کیسا ہوگا، ایک لمبا سایہ، الی جہت المغرب، کدھر، مغرب کی جانب، ثم لا یزال ینقص، پھر کیا ہوگا، دھیرے دھیرے وہ کیا ہوگا، کم ہوگا، لا یزال ینقص یعنی وہ کم ہوتا رہے گا، کلما ارتفعت الشمس، جتنا سورج کیا ہوگا، بلند ہوگا، حتی تبلغ وسط السماء، یہاں تک کہ سورج کہاں پہنچ جائے، وسط آسمان میں، فینتہی النقصان، تو اب جو وہ سایہ کم ہو رہا تھا وہ کم ہونا ختم ہو جائے گا۔ وَإِن كَانَ عَرْضُ الْمَكَانِ الْمَنْصُوبُ فِيهِ الْمِقْيَاسِ مُخَالِفًا لِمَيْلِ الشَّمْسِ فِي الْمِقْدَارِ، کہہ رہے ہیں نقصان کم کب ہو جائے گا، ان کان عرض المکان، کہ جب مکان کا درجہ، المنصوب فیہ المقیاس، کہ جس میں شاخص کو نصب کیا گیا ہے، مخالفا لمیل الشمس، وہ مخالف ہو سورج کے میل سے، فی المقدار یعنی درجے میں، پیمانے میں، وَيُعْدَمُ الظِّلُّ اصلا ان کان بقدرہ، کہنا ہے ظل کہیں کہیں ایک دم ختم ہو جائے گا اگر سورج کے میلان کا درجہ اور اس جگہ کا درجہ کیا ہوگا، ایک ہوگا، ایک ہوگا تو کیا ہو جائے گا، وہاں پہ سایہ معدوم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور ایسا کس جگہ پہ ہوگا، وَذَلِكَ فِي كُلِّ مَكَانٍ، ہر اس جگہ پر، یکون عرضہ مساویا للمیل، ٹھیک ہے، میل الآدم، کہ جس کا درجہ برابر ہو سورج کے میلان سے، یعنی جس طرح سے سورج زوال پذیر ہو رہا ہے وہ علاقہ بھی اگر اس کے سیدھ میں آتا ہے، اس کے برابر ہے، تو پھر وہاں پر کیا ہوگا، وہاں پر سایہ ختم ہو جائے گا۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ مَكَانٍ، اور وہ ہر اس جگہ، یکون عرضہ، کہ جس کا عرض ہو یعنی جس کا درجہ ہو، مساویا للمیل العاظم للشمس، سورج کے میلان کے، او انقص عند میلها، بقدرہ یعنی بقدر المیل العاظم للشمس، میل العاظم للشمس، بقدر الشمس لکھ لیں۔ یعنی کیا مطلب اس طرح سمجھ لے آپ، کہہ رہے ہیں کہ جب سورج نکلتا ہے، نکلنے کے بعد شاخص اگر زمین پہ ہے یا آپ خود کھڑے ہو جائیں، تو دنیا کے جو علاقے ہیں کہیں کہیں وہ جو سایہ بڑھنے کے بعد کم ہوگا، کم ہونے یا تو صرف کم ہو کے رہ جائے گا،
پھر بڑھنا چالو ہو جائے گا، جہت بدل جائے گی. بس کہیں اگر جس زمین پر آپ ہیں وہ اور سورج کا میلان اگر ایک ہے، ایک ہی درجے پر واقع ہو رہا ہے، تو وہاں سایہ کیا ہوگا؟ کم ہو جائے گا. یا کیا کہہ رہے ہیں؟ او انقص عند میلھا، یا اس سے بھی کم ہو جائے. کیا مطلب؟ ایک ہے کہ نہیں؟ اگر جب میلان ہو رہا ہے تو میلان سے ایک یہ ہے کہ ایک دم کم بچا، ایک یہ ہے کہ اس سے بھی کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے، بالکل سایہ وہاں پر نہ موجود ہو. یہ سورج اور زمین کا وہ حصہ کہ جو اس کے گرد آ رہا ہے، جو اس کے نیچے آ رہا ہے، اس کے درجے پر ڈیپینڈ کرے گا کہ سایہ باقی رہے گا، سایہ کم ہوگا، یا سایہ معدوم ہو جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اور اس کی پوری ایک تفصیل ہے، بہت بڑی تفصیل ہے اس میں، چھوٹی موٹی نہیں ہے. کہ یہ علماء جو وہ ہوتے ہیں جغرافیائی، ٹھیک ہے، وہ لوگ اس کو دقیق نظر سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے اسے آپ کس علاقے کو کون سا درجہ، یعنی جیسے آپ کسی کو دیکھیں گے وَمُوَافِقَتُهُ لَهُ، یعنی موافقت الظل لہو یعنی للشمس فی الجہہ، جہت میں. یعنی میلان شمس اور میلان شاخص، ٹھیک ہے، شاخص کی جگہ اگر موافق ہوگی تو ممکن ہے کہ سایہ اس اعتبار سے رہے، یا اس سے کم ہو، یا اس سے بڑھے. یہ زمین کے وجود کے اوپر ہے کہ وہ سورج کے کس حصے پر واقع ہو رہی ہے. اب آگے دیکھیں، وَيَتَّفِقُ فِي أَطْوَلِ أَيَّامِ السَّنَةِ تَقْرِيبًا فِي مَدِينَةِ الرَّسُولِ، اور ایسا ہوتا ہے، یعنی فی یتفق انعدام الظل، یہاں پہ لکھیں انعدام الظل، سورج کا سائے کا منادم ہونا ہے، یعنی یتفق فی انعدام الظل، ظل کے منعدم ہونے میں، فی اطول ایام السنہ، سال کے سب سے لمبے دن میں، تقریباً فی مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما قاربها فی العرض، یا جو اس کے قریب ہو عرض میں، یعنی جو پیمانہ اس کا ہے. کہہ رہے ہیں جو مدینے میں جب سب سے لمبا دن ہوتا ہے تو اس دن کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ سایہ معدوم ہو جاتا ہے، سایہ ختم ہو جاتا ہے. اور یہ کس دن ہوگا؟ کہ جب اس دن وہاں پر کیا ہوگا؟ سب سے لمبا دن ہوگا. تو وہاں ایسا اتفاق ہوتا ہے. وما قاربها فی العرض، یا جو اس سے قریب ہے، ملتا جلتا علاقہ ہے عرض میں. عرض جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ چوڑائی میں، ٹھیک ہے، یعنی اس لینتھ میں، مدینے والی لینتھ میں، اس طرح سے اگر زمین کو ناپا جائے گا تو اس چوڑائی میں جب جائیں گے، چونکہ جو تقسیم ہے، تقسیم کس میں ہے؟ عرضی تقسیم ہے زمین کی. جنوبی اور کیا ہے شمالی جو قطب ہے، یہ کس میں ہے؟ عرضی میں ہے. تو یہ جو لکیر جو جا رہی ہے، یعنی جو مدینے کے عرض میں آتے چلے جائیں گے، ان کا بھی یہی وقت ہوگا کہ وہاں جس دن لمبا دن ہوگا، وہاں پر بھی سایہ کیا ہو جائے گا؟ معدوم ہو جائے گا. والحمدللہ رب العالمین.